60 سال جو دے عمر اللہ تعالیٰ کو، وہ تو بن جائے معاذ اللہ اس کے بقول منی خدا۔ تو جو اللہ کے کلیم تھے، جو اللہ کے خلیل تھے، اور پھر جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، انہوں نے کتنی بندگی کی، یعنی آج تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی بندگی کے ہزارویں حصے میں بھی کوئی بندگی کرے۔ تو پھر اس کے قول پر لازم آئے گا کہ وہ تو پھر منی خدا سے بھی کچھ اوپر خدا ہوں گے، جبکہ وہ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں عظیم، اور انہیں رب نے نبوت و رسالت کا درجہ دیا۔ اس بنیاد پر یعنی یہ اتنا بڑا اس نے توحید کے اندر ڈاکہ مارا، اور اب میرا شرق و غرب تک چیلنج ہے کہ اس کی جتنی لومڑیاں ہیں، یعنی جو میرے خاکے بنا کے اور جعلی طور پر فیک، کبھی مرزا قادیانی ملعون جو موجودہ ہے اس کے ساتھ مجھے بٹھاتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، اگر علم کو انہوں نے سونگا بھی ہے اس کسی بات کا جواب دے۔ اور یہ جو اینکر ہیں جن کو علم کی الف با کا بھی پتہ نہیں اور فیصلے کرنے بیٹھے ہو، تو وہ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ اس نے اسلام پر کتنا بڑا حملہ کیا، توحید پر کتنا بڑا حملہ کیا۔ وہ جو FIR 295C کی اس پر کٹی ہے وہ علیحدہ موضوع ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے 295C کہ جو اس نے منی خدا کا ایک تصور پیش کیا اپنی طرف سے معاذ اللہ، اور عقیدہ توحید پر ڈاکہ مارا، اور اس بنیاد پر مشرکوں کی سپورٹ کی، اور خود بھی قطعی طور پر اسے شرک کیا۔ اور اس کے ساتھ اب یہ بات جو اس نے کہا کہ میں یہ مان کے چونکہ میں نے فرق کیا ہے کہ وہ منی گاڈ تو بن جائیں گے مگر رہیں گے مخلوق رہیں گے، تو کہتا ہے تو اس پہ میں نے جملہ بولا تھا، یہ جواب دیتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض کی، گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا، اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا۔ گویا کہ اس کے نزدیک وہ کہتا ہے جب میں نے کہا کہ وہ ہے مخلوق لیکن ہے گاڈ اور منی گاڈ اور منی خدا، تو جب میں نے مخلوق کا فرق کر دیا تو مجھے مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے خدا مانا منی خدا بندے کو، لیکن میں نے ساتھ یہ قید لگائی کہ وہ رہے گا مخلوق ہی۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ میں جتنے بھی معاذ اللہ خدائی کے دعوے دار ہوئے ان میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنے آپ کو مخلوق نہ سمجھا۔ وہ اپنے آپ کو مخلوق مان کے بھی جب وہ معاذ اللہ خدائی کے دعوے دار بنے تو انہیں مشرک ہی کہا گیا، کیونکہ وہ جس معاشرے میں تھے، کچھ عمر سے ان میں بڑے تھے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ اس کے کئی کو باپ تھا، کوئی بیٹے تھے، کوئی کزن تھے، ان سب کو پتا تھا کہ یہ تو ابھی 10 سال پہلے پیدا ہوا یا 20 سال پہلے پیدا ہوا، تو وہ یہ کہہ کے تو اپنے آپ کو پہلے نمبر پر جھٹلانا نہیں چاہتا تھا کہ یہ تو میں اگر دعویٰ کروں گا کہ میں آسمان سے اترا ہوں تو سارا محلہ کہے گا ہمارے سامنے تو پیدا ہوا ہے، کہ تو کس طرح آسمان سے اترا ہے اور تو کس طرح کہتا ہے کہ میں مخلوق نہیں ہوں۔ جتنے بھی ملعون خدائی کے دعوے دار ہوئے سارے یہ فرق کرتے تھے کہ ہم مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے دعویٰ کیا تو کافر ہوئے، مرتد ہوئے، جہنمی ہوئے۔ تو یہ جو تو فرق کر کے بچنا چاہتا ہے کہ میں نے کہا کہ منی خدا بھی بن جائے گا لیکن ہوگا مخلوق، اس لفظ سے بندہ شرک سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے لَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر ان سے پوچھیں مشرکوں سے زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان کو کس نے پیدا کیا، پھر آگے ہے کہ جو کچھ اس میں اس کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، ان کے بت پتھر جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ فرق تو وہ بھی کرتے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ انہیں مشرک یقیناً کہا گیا، حالانکہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں واجب الوجود ہونے کے دعوے دار کب تھے؟ انہوں نے خود گھڑ کے بنائے تھے، کسی کو 2 سال پہلے، کسی کو 10 سال پہلے، سب کو پتا تھا یہ پہلے نہیں تھے۔ تو یہ جس بیس پہ شرک والی FIR سے بچنا چاہتا ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جن کے شرک پر قرآن نے مورے لگائی ہوئی ہیں وہ بھی یہ فرق تو کرتے تھے لیکن پھر بھی کٹر مشرک تھے۔ اس واسطے یہ جو اس نے کہا کہ میں ساتھ یہ فرق کرتا ہوں، تو مطلب ہے اعتراف جرم جو دوسرا اصل جرم ہے وہ کیا کہ میں نے منی خدا کہا ہے، میں نے منی گاڈ کہا ہے معاذ اللہ انسان کو، لیکن میں نے یہ فرق کیا ہے، جبکہ وہ فرق مکہ کے مشرک بھی
جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن پھر بھی مشرک ہی تھے، اور انہیں شریعت نے شرک کے دائرے سے باہر نہیں نکالا کہ یہ توحید پرست ہیں۔ تو لہٰذا مرزے کی جان بھی اس وضاحت سے چھوٹ نہیں سکتی۔ اب جس ساتھ کہتا ہے کہ اگر کوئی اب سہارا فقہ حنفی کا لیتا ہے، یہ جس کو بھی مار پڑتی ہے چھت اس کو بالآخر یہی ملتی اور کو پیچھے چھاتی نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ قرآن و سنت سے بولنے والے اب وہ قرآن سے جواب دیتا نا اپنی برات میں، یا حدیث سے جواب دیتا۔ یقیناً قرآن و سنت میں سب کچھ ہے، لیکن اس سب کچھ کو جاننے کے لیے فقہ ابی حنیفہ کی اب دوڑا فقہ حنفی کی طرف، تو کہتا ہے کہ یہ فقہ حنفی کا بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا، تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتویٰ لگائے، کفر والا نہ لگائے۔ تو کہتا ہے اور میرے اس لفظ میں، یعنی جو منی خدا میں نے کہا، کہتا ہے معاذ اللہ، کہتا ہے 99 نہیں 100 مطلب ایمان کا نکلتا، یعنی اس کے نزدیک منی خدا میں ایک وجہ بھی کفر کی نہیں، جبکہ ہمارے نزدیک 100 ہی کفر کی ہیں۔ اگر فقہ حنفی کا کہ چھت استعمال کرنی ہو تو داخلے کی شرطیں بھی پڑا ہوا تو وہ فقہ حنفی ہے کیا؟ وقت کے وقت یہ دامن نہیں پڑھاتی، اس پر زندگی گزاری ہو تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ جو الف کو کلی کہے اسے فقہ حنفی کا کیا پتا ہے؟ 1 2 3 اس پر جس کا سارا گزارا ہے۔ تو فقاہت تو بہت لمبی چیز ہے۔ اب اس پر میں وضاحت کرتا ہوں کہ پہلے نمبر پر تو یہ جو ہے نا 99 احتمال والی بات، یہ تب ہے کہ لفظ صریح نہ ہو۔ لفظ صریح ہو تو اس میں پھر احتمال کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، تعویل گنجائش نہیں ہوتی جب لفظ صریح ہو۔ یہ شفا شریف 553 صفحے پر ہے، لأن ادعاء التأویل فی لفظ صراح لا يقبل، صریح لفظ میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں، یعنی یہ احتمالات والا جو قانون ہے یہ وہاں ہے جہاں لفظ صریح نہ ہو کہ یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے، 100 معنی ہیں، اب ایک جو ہے وہ توحید والا ہے۔ یہ لفظ خدا جو ہے اس کے اندر 100 بار دیکھو گے تو یہی ہے کہ یہ لفظ صریح ہے جو اس نے بولا ہے، منی خدا۔ خدا کی جگہ اس نے یہ نہیں بولا، مثال کے طور پر منی رہنما، مثال کے طور پر منی سرپرست، مثال کے طور پر منی لیڈر، مثال کے طور پر منی ہادی۔ اس نے لفظ بولا ہوا ہے خدا، اور وہ صریح ہے لفظ اللہ کے بارے میں، اس کا ترجمہ اس کے ساتھ اس نے آگے منی کی قید لگائی ہوئی ہے، لیکن لفظ وہ ہے۔ تو یہ شفا شریف میں ہے کہ یہاں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کی میں آپ کو عجیب مثالیں دیتا ہوں۔ یہ چونکہ ہمارے فقہا نے یہ ساری چیزیں باس کی ہوئی اور سارے زمانے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ فتاوی بزازیہ اس کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ پہلے میں فتاوی تاتار خانیہ پیش کرتا ہوں۔ احکام المرتدین کے اندر جلد نمبر 5 اس میں ہے، احکام المرتدین میں ولو قالا، دھیان سے سن، فلو قالا من خدایم علی وجہ المزاح، اگر کسی نے کہا، معاذ اللہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ وہ کہتا ہے میں خدا ہوں، من خدایم۔ یہ اس لیے ہم فارسی پڑھاتے ہیں، یہ ضائع نہیں، سارے پیچھے لٹریچر ہی فارسی میں ہے، اب کتاب عربی میں ہے، لیکن وہ جو زمانہ تھا اس وقت لوگ فارسی بولتے تھے۔ ولو قالا من خدایم، اگر کسی نے کہا میں خدا ہوں مذاق کے طور پر، علی وجہ المزاح، پھر اس نے کہا یہ تم نے لفظ خدا میں غور نہیں کیا، میں نے کہا من خدایم، میں یہاں خود چل کے آیا ہوں، کسی سواری پہ نہیں آیا، یعنی تعویل کی کس میں لفظ خدا میں، کیا تعویل کی؟ خدایم، فقد کفر۔ اب یہاں وہ 99 احتمالوں والی بات ہی نہیں، وہ مسئلہ ہی نہیں، یہ تعویل کام ہی نہیں آئے گی، فقد کفر۔ یہ کہنا آسان ہے کہ مولویوں نے کفر کی مشینری لگائی ہوئی ہے اور ریاست کو فتویٰ دینا چاہیے، پہلے پڑھا ہوا ہو تو پھر فتویٰ دینا چاہیے۔ اب ان پڑھ جج اور ان پڑھ اینکر کیا وہ فتویٰ دیں گے یا ان پڑھ پارلیمنٹ فتویٰ دے گی؟ اس کے لیے تو جگر پگھلانا پڑتا ہے۔ اس دشت سے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں، پیڑوں سے جہاں کرنیں چھن کے نہیں ہیں۔ تو جس نے ایسا کہا اب وہ تعویل کر رہا ہے، تعویل کیا ہے؟ میں خود آیا ہوں،
خود آیا ہوں، مطلب یہ لے رہا ہے یا پیدل چل کے آیا ہوں یا مجھے کسی نے بلایا نہیں، میں خود آیا ہوں، تو اب یہ تعویل معتبر، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اب بزازیہ کے اندر جو لفظ ہیں وہ بھی یہ ہیں، یہ اس کی فتاوی بزازیہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 443 ہے، اس میں یہ ہے وَلَوْ قَالَ مَنْ خُدَائِم يُرِيدُ مَنْ خُدَيْم يُكْفَرُ، یعنی وہی لفظ اس کی ایسی تعویل کر رہا ہے خدائم کے مطلب میں، اسے اس تعویل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اب یہ جو شفا شریف ہے اور الاعلام بقواطع الاسلام، اس میں بھی ایک تعویل کا ذکر ہے، اور وہ قبول کیوں نہیں کہ وہاں لفظ رسول بولا گیا ہے، اگرچہ لفظ رسول کا لغوی معنی بھیجا گیا، لیکن شریعت میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ رسول کس کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ہے امام ابن حجر مکی اس کے اندر کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 182 ہے، کہتا ہے کوئی معاذ اللہ فعل اللہ اللہ کذا و کذا، اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ایسا کرے، ایسا ایسا گندے لفظ ہے، قضا و قضا سے تعبیر کی جا رہی ہے، یعنی وہ لفظ جو رسول اللہ کی شان کے مطابق نہیں، بولنے والا قضا و قضا نہیں کہتا، بولنے والا تو بکواس کر گیا، لیکن لکھنے والے ان لفظوں کو دہرانا نہیں چاہتے کہ لفظ اس نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کے ساتھ ایسا ایسا کرے، ایسا ایسا کہ نازیبا لفظ، جب اس نے کلام کبھی بولا تو کہا گیا کہ تو کافر ہے، اس نے کہا میں تعویل کرتا ہوں، یہ مراد نہیں، سے مراد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا اردت برسول اللہ الاقرب، میں اس سے مراد بچھو لے رہا ہوں، رسول سے مراد بچھو لے رہا ہوں، انہ لا یقبل دعواہ، یہ تعویل اسے توہین رسالت 295C کی FIR سے نہیں نکالا جائے گا، چونکہ لفظ رسول اس نے بولا ہے، اب آگے اس کے معنوں کے لحاظ سے وہ آگے ایک تعویل کر رہا ہے کہ میری مراد یہ تھی، تو جب لفظ صریح ہے تو یہاں پر جو ہے اس اندر مراد جو ہے وہ اس کا تعین جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا جس وقت یہ لفظ یہاں پر ذکر ہے، اور اسی بنیاد پر یعنی اس پر فتویٰ جو ہے وہ لگایا جائے۔ اب جو شفا شریف کے اندر اس کی تفصیل ہے، یہاں بھی ذکر ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ انما اردت برسول اللہ الاقرب، کہ لفظ رسول اللہ بول کے آگے کہتا ہے مراد میرا اس سے مراد جو ہے وہ، اور پھر جو شفا کی شروحات ہیں ان میں مزید تفصیل ہے، مثلا نسیم الریاض اس کی جلد نمبر 6، اس میں یہ ہے کہ وہ کہتا ہے انما اردت بقولی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے اس سے مراد میں نے کیا لیا، یہ دوسرا نسخہ ہے، الساق، ساق کا معنی ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَيُرْسِلُ السَّوَائِقَ، سورہ رعد میں سائقہ کی جمع، اللہ تعالیٰ سوائق کو بھیجتا ہے، مطلب کیا ہے وہ بھی بھیجی جاتی ہے، اور پیچھے یرسلو ہے تو جسے بھیجا جائے وہ رسول ہے، تو اس نے کہا میری مراد ساق ہے کہ اسے بھیجا گیا ہے، یعنی رسول کو بھی بھیجا جاتا ہے اور اس کو بھیجا گیا ہے، تو اس کی یہ تعویل قبول نہیں ہو، حالانکہ ادھر آیا تھا یرسل السوائق کہ ساق کو بھیجا گیا ہے، لیکن جب لفظ رسول اللہ بولا گیا یہ بڑی دور کی بات ہے، جا کر سب سے پہلے ذہن جدھر جاتا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا فی کلامہم لا یراد بہ الا الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کہ یہ کلام کے اندر اتنا کلیئر ہو چکا ہے، مشہور ہو چکا ہے دائمی شرعی عرف کے اندر کہ اس سے مراد صرف جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہی لیے جاتے ہیں جن کو رب نے نبی بنا رکھا ہے۔ اور جو یہ تھی نسیم الریاض امام خفاجی جو شرح ہے شفا شریف کی، اور دوسری شرح ہے ملا علی قاری کی، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اس میں نسخہ وہی ہے انما اردت برسول اللہ الاقرب، اس نے کہا تعویل کرتے ہوئے کہ میرا تو مقصد یہ تھا اقرب، فَإِنَّهُ أُرْسِلَ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، چونکہ اسے بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بچو، وَسُلِّطَ عَلَى الْخَلْقِ، اور مخلوق پر مسلط کر دیا گیا ہے، ہر طرف ڈستا پھرتا ہے، تو بھیجے جانے کے لحاظ سے وہ بھی بھیجا گیا ہے، جو بھیجا گیا ہو وہ رسول ہوتا ہے، تو میری مراد اس سے معاذ اللہ کہتا ہے کہ اگرچہ میں نے
یہ جو گندے لفظ بولے ہیں میں نے رسول اللہ کے بارے میں بولے ہیں جسے اللہ نے بھیجا ہے، مگر اس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی دیگر نبی نہیں، مراد اس سے بھی کہ اس کے بارے میں بھی وہ بھی بھیجا گیا ہے، تو اس کی اس تعویل کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس پر توہین رسالت کا جو ہے وہ حکم لگایا جائے گا۔ تو یہ الفاظ، یہ حوالہ جات، یعنی اس کی ابتدائی گفتگو کے لحاظ سے اور جو اس نے اپنے دفاع کرنے کے لحاظ سے جو باتیں کہیں اس کے بارے میں ہم نے بیان کی، اور ہم کس قدر نگہبان ہیں ہمارے اسلاف توحید و رسالت کے لحاظ سے۔ الزام یہ لوگ ہم پہ دیتے ہیں کہ یہ جو سنی ہیں یہ نبیوں ولیوں کو بڑھا کے معاذ اللہ خدا بنا دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک اب اشیاۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فارسی میں مشکات کی شرح لکھی، اس کے اندر کہتے ہیں 93 صفحہ پر کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر جاتے ہو، یعنی وہ تو صدیوں پہلے ہوئے اور کچھ جو تشیع سے فریب خوردہ ہیں وہ کر بھی جاتے ہیں، لیکن جو مسلک ہے وہ تو اپنے اولوں پر مبنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ مبالغہ بمدح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راہ نہ دارد، سرکار کی تعریف میں مبالغہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ کہ اگر بندہ تعریف کرنے والا سنی ہے اور قوانین کو جانتا ہے، یعنی نعت لکھنے والا، نعت گو عالم بھی ہے، ظاہر ہے کہ اگر عالم نہیں ہے تو وہ کیسا لفظ بول دے گا کہ جو خدا کے خصائص میں سے ہے معاذ اللہ، تو وہ سرکار پر بول۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، اگر تھوڑا سا بھی کم کرے گا تنقیص ہو جائے گی اور اگر بڑھے گا تو غلب ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اصولوں پر، جو سنی اصول ہیں ان پر قائم رہ کے مدح کرے گا اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مبالغہ بمدح حضرت را نہ دارد، ادھر ہو ہی نہیں سکتا مبالغہ۔ وہ ہر صفت کمال کی اس بات کنند، جو بھی اہل حق صفت کمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرتے ہیں، وہ بہر کمالے کے مدح گویند، اور ہر کمال جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدح کرتے ہیں، از رتبہ قاصر، سرکار کی شان سے پھر بھی نیچے، از رتبہ قاصر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے مثلا حسین کہتے ہوئے کوئی پھول کہہ رہا ہے، کوئی چاند کہہ رہا ہے، یہ بہت نیچے کی باتیں حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے۔ اب اللہ اس بات وصف الوہیت کے درمیان آیا، انہیں اللہ نہیں کہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے لحاظ سے متصف نہیں کرنا۔ اگر خدا نخواستہ منی خدا کہا جانا جائز ہوتا تو سرکار کو کہا جاتا، لیکن ان کے لیے بھی جائز، اور یہاں انہوں نے یہ لکھا مخاں اورا خدا، اے مسلمان قیامت تک میری کتاب پڑھنے والے کبھی بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو خدا نہ کہ خدا مخاں اورا خدا، کبھی بھی ان کو خدا، یہ ان کے لیے بھی سبق ہے جو کہتے ہیں ہمارا عشق ہماری مرضی ہے جو ہم کہیں، تو کسی کا ایسا عشق قبول نہیں جو شرع کی حد کا پابند نہ ہو۔ شرع کی حد کے اندر رہ کے عشق کرنا ہے، شرع سے پوچھ کے عشق کرنا ہے کہ کیا کہیں تو جائز ہے، کیا کہیں تو شرک ہو جائے گا۔ مخاں اورا خدا، ہرگز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اب یہ ہے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بر صغیر میں علم حدیث ان کے ذریعے سے آگے پہنچا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہم برملا کہہ رہے ہیں، یہ بریلویت ہے۔ مخاں اورا خدا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو، کیوں نہ کہو؟ از بہر امر شرع، شریعت کے آرڈر کی وجہ سے، کہ انہیں خدا کہنا جائز نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ از بہر امر شرع و حفظ دین کی حفاظت کی وجہ سے اور امر شرع کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرو۔ انہیں خدا خود پہلے کہہ دیا کہ مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، تو کیا مطلب تھا کہ مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کہ وہ جو وصف کہنے جائز ہیں وہ جتنے بھی بیان کرو مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تم کون ہوتے ہو جو پوری شان مصطفیٰ بیان کر سکو؟ جتنی بھی بیان کرو گے پھر بھی نیچے ہی ہو،
مقام مصطفیٰ بہت اونچا ہے، مگر مخاں اورا خدا از بہر امر شرع و حفظ، دیگر ہر وصف کشمی خواہی اندر مدحشی نشا کو۔ باقی کہتے اس کے علاوہ جو تو کہنا چاہتا ہے شریعت کے دائرے میں مدح کرتا جا، کوئی پابندی اور نہیں ہے، شریعت کی پابندی۔ اور اسی چیز کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اس کے اندر آپ سے ایک سوال کیا گیا تو آپ نے بتایا، یعنی یہ دیکھو کہ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان۔ وہ اتنے عروج والے عشق والا امام، انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے لحاظ سے جب پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، تو آپ فرماتے مخاں اورا خدا۔ وہی شعر اعلی حضرت وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا تھا، یہ 686 صفحے۔ آج یعنی ایسے ایسے لوگ احمق پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے پیر کو یہ کہوں گا، میں اپنے فلاں کو یہ کہوں گا، میں مولا علی کہوں گا۔ ایسے خرافاتیوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق، یہ بدنام کرنے والے ہیں اہل سنت و جماعت کو، کیونکہ اسی جلد میں ہے پوچھا گیا جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہے اس کا کیا حکم۔ اب یہاں بھی کچھ جب یہ جواب آئے گا کہ خدا کہنا شرک ہے، کچھ کہیں گے ان کو شان علی سے مروڑ ہے۔ اب ایسی مروڑی والوں کا سوائے جہنم کو تو کوئی علاج نہیں، کیونکہ جب واضح شرک ہے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حب علی ہے، تو یہ پوچھا گیا یہ 277 صفحے پر، تو اعلی حضرت نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت بعد اس کے، یعنی اس کی دیگر شکایتیں بھی کی گئی، وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، تو پہلے یہ ذکر کر دیا گیا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتا، تو آپ نے فرمایا باقی وہ چیزیں چھوڑو، اس پہلے کے لحاظ سے وہ جہنمی ہے، باقی کیا تم نے اس کا پوچھا۔ کہتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے، یقیناً کافر۔ اب 7 شریف میں انہوں نے جلوس نکالا اور لفظ اللہ بولا کہ علی اللہ ہے، علی اللہ، علی اللہ، معاذ اللہ، اس کے نعرے لگا، یہ بینر لگائے، فلیکسیں لگائیں، ٹوپیوں پہ لکھا۔ تو ہے کوئی پیر کہ جس کے کان پہ جوں رینگی ہو؟ میں نے تو کتنی بار کہا کہ یہاں وہ رب جس نے پیدا کیا اس کے حق پہ حملہ ہو رہا ہے، کتنی میری تقریریں ہیں اس میں، لیکن احساس دلانے پر بھی کوئی ایک بھی نہیں بولا، اور مفتیان بھی چپ رہے۔ اور جب اتنا علل اعلان اللہ کے حق پر حملہ ہو رہا ہو تو پھر دعائیں قبول ہوں اور رحمت ہو، اور پھر ہم شکوے کریں کہ رب کیوں نہیں ہماری بات کو سن رہا۔ تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ وہ بھٹکی ہوئی سنیت ہے جو رفض کے چرنوں میں چڑھتی ہے اور کہیں گے ان مولویوں کو مروڑ ہے شان علی سے، تو یہ کتنے بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ حق ہے کہ جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہا یا اللہ کہا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ اب اس پر ہمیں کوئی کہے کہ انہوں نے کفر کی مشینری لگائی ہوئی مرکز صراط مستقیم میں بس مور لگا کے فارغ، یہ قصور ہمارا ہے یا قصور ان کا ہے؟ اگر چپ ہم رہیں تو پھر ہمارا بھی قصور ہے، اور اگر بولیں تو پھر ہم نے تو اپنا حق ادا کر، اور کئی بار بتایا، اور یہ ہمارا مسلک ہے۔ اس امام احمد رضا پہ فتوے لگاتے ہیں شرک کے کہ جس امام احمد رضا نے سینہ تان کے توحید پہ پہرا دیا، آخر اس وقت کے بگڑے ہوئے ماحول میں جب یہ فتویٰ دیا تو کتنی گالیاں ملی ہوں گی کہ ان کو مروڑ ہے مولا علی کی شان سے۔ ایک بندہ مولا علی کو خدا کہہ رہا ہے تو یہ اس کو کافر مرتد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہر زمانے میں حق پرستوں سے ایسا ہوتا رہا، لیکن اگر حق پرست گالیوں کے ڈر سے حق چھوڑ دیں تو پھر وہ حق پرست کس چیز کے ہیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جب یہ فتویٰ لکھا، اس سے مولا علی خوش ہوئے یقیناً، اور گنبد خضرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ احمد رضا نے توحید کا حق ادا کر دی، اور ساتھ لکھا من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، کہ جس نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کہنے والے کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر۔ یعنی ایمان جو جنت لے جانے والا ہے آخری گھڑی تک اس کا بچانا کتنا مشکل ہے۔ یعنی جو کہتا ہے کہ اس سلسلے میں چلو انہوں نے کہہ دیا تو کوئی بات نہیں،
مجھے فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، مجھے بولنے کی ضرورت، سے کوئی پوچھے گا تو پھر تو جس نے شک کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ایک عظیم محبوب بندے جو مدینہ العلم کے باب ہیں، جو تاجدار حلتا ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سرتاج ہیں، ان کو اس نے یہ لفظ بول دیا تو کیا ہوا؟ یا صرف شک کرے، دونوں جانبیں برابر رکھے، یہ جانب راجے نہ کرے کہنے والے کی کفر کی، فرمایا اس نے بھی کفر کی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور آج لبرل ٹولہ اور ساری انگریزی کی کمپنی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ان مولویوں کو کچلو، یہ فتویٰ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور کفر اسلام کے فیصلے کرتے پھر رہے ہیں۔ اب کفر اسلام کے فیصلے یہ شریعت نے ہمیں قلم پکڑایا ہے، اس کی شرطیں ہیں، اور اناڑی کو ڈرائیور بنانا یا بندر کو اس طرح پکڑانا وہ تو یقیناً خطرناک ہے، لیکن شریعت جو ہے وہ شریعت ہے، اس کے ماہرین کے لیے یہ ضروری ہے۔ اسی سے اسلام 14 صدیوں کا سفر طے کر کے آیا ہے۔ تو ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بولے، اور یہ 686 صفحے پر کہتے ہیں مخا پورا خدا، سرکار دو عالم کو خدا مخا پورا خدا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان میں شیخ عبدالحق کہہ رہے ہیں بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، زندگی گزر جائے پھر بھی حق نہیں پورا ہوگا، پھر بھی تم نے ابھی کم ہی بیان کی، مبالغہ وہاں ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو پابندی ہے شریعت کی مخاورا خدا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خدا از بیر حفظ شرع و پاسد، یہاں یہ لفظ آپ نے کہ شریعت کی حفاظت تب ہوگی، ورنہ شریعت محفوظ و پاس دین، دین کا لحاظ تب ہوگا، دیگر ہر وصف کش کا مطلب کہ جو بھی